نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العلی العظیم۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان خلقه القرآن۔ معزز اسٹیج پر تشریف فرما آل انڈیا امامز کونسل کے ریاستی صدر مولانا عرفان دولت ندوی صاحب، ریاستی جنرل سیکریٹری جناب مفتی واحد الزماں قاسمی صاحب، دیگر معزز علماء کرام، ہمارے عزیز حفاظ اعظام اور ہمارے سامنے موجود علماء، ائمہ، طلباء، گاؤں کے اور اس علاقے کے ذمہ داران، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام دعوت مدرسہ دعوت القرآن کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے۔ بہت اہم پروگرام ہے۔ آپ تمام حضرات، بالخصوص پروگرام منعقد کرنے والے اور اس پروگرام کے اہم عناصر، ہمارے عزیزم حفاظان کرام خصوصی مبارکبادی کے لائق ہیں، جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا بچہ حافظ ہوگا، بچے کو تو جنت ملے گی، اس کے والدین کو بھی کل حشر کے میدان میں سر پہ تاج پہنایا جائے گا، وہ بھی معمولی نہیں، ہیرے اور موتیوں کے تاج پہنائے جائیں گے۔ حفظ کی فضیلت مجھے نہیں بیان کرنی ہے، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ میں نے قرآن شریف کی جو پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، وہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم پڑھو اپنے رب کے نام سے، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو خون بستہ سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، وہ رب جو بہت مہربان ہے، جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھلائی ہے جو وہ نہیں جانتا تھا، اور سکھلایا قلم کے ذریعے سے ساری چیزیں، اور ساری چیزیں قلم کے ذریعے سے سکھلائی ہیں۔ یہ ابتدائی وحی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ لوگ کئی بار سنے ہوں گے کہ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے۔ آپ کو جب جبریل علیہ السلام غار ثور کے اندر آج سے 1400 سال پہلے غار ثور میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کرتے تھے، وہاں پر جبریل علیہ السلام آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ پھر بتایا تو تیسری مرتبہ آپ کو ایسا دبوچ کر کے، جیسے معانقہ کرتے ہیں ویسا سینے سے لگ کر دبوچ کر کے بتایا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بول رہے تھے میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیوں کہہ رہے تھے؟ آج چھوٹا سا بچہ 5 سال کے ایک بچے کو لیجئے، آپ اس 5 سال کے بچے کو آپ پڑھائیے، پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ لے گا کہ نہیں؟
پڑھ لے گا نا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے سمجھدار، تاریخ انسانیت کے سب سے زیادہ ذہین اور فتین شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاؤں کے سردار، اللہ کے محبوب ترین ہستی، وہ بار بار بول رہے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. کیوں بول رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ تختی پہ لکھ کے لائے تھے، آپ دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لیے آپ بول رہے تھے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی تفسیر ہم مان لیتے ہیں، لیکن حقیقت وہ نہیں. حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار انکار کر رہے تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا اس پڑھانے کا مقصد کیا ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے پڑھ اللہ کے نام سے، اس کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف الفاظ یاد کر لینا نہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ ایک کلام دے رہا ہے اس کو اپنے ذہن میں اتار لینا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پڑھنا ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں رہنے والے مخلوق کے تمام حالات کو، عرش سے لے کر کے فرش تک کے سارے نظام کو، اس نظام کے اندر کہاں کہاں گڑبڑی ہو رہی ہے اس سب کو، اس انسانی سماج کے اندر کون کون ظلم کر رہا ہے، کون انسانی حقوق کو چھین رہا ہے، کون انسانوں کو مار رہا ہے، کون عورتوں کو زندہ دفن کر رہا ہے، کون عورتوں کو سامان کی طرح استعمال کر کے پھینک دے رہا ہے، کون پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، کون کمزوروں کا حق زبردستی لوٹ لے رہا ہے، کون ڈاکہ ڈال رہا ہے، کس جگہ کا ماحول کیسا ہے، ان سارے حالات کو پڑھنے کے بعد ان کا حل دینا ہے. ان کو پڑھ، یہ پڑھ جب بول رہا ہے اللہ تعالیٰ تو پڑھ کا مطلب صرف اس کو یاد کر نہیں. دو الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، ایک پڑھنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو قرات بولتے ہیں، اور ایک تعلیم کا لفظ بولتے ہیں، علم کا لفظ ہم لوگ بولتے ہیں جس کو سکھانا بولتے ہیں. علم، تعلیم کا معنی سکھانے کے آتے ہیں، پڑھنے کے نہیں، اور قرات کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں، سکھانے کے نہیں. لیکن یہ دونوں ایک دوسری جگہ میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. آج ہم لوگ جب یہاں بیٹھے ہیں اور ایک پروگرام میں بیٹھے ہیں تو ہم کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھ اور ہم نے پڑھ لیا ہے، کیا یہی مقصد قرآن کے نزول کا ہے؟ کیا اس طرح سے ہم قرآن کے مقصد کو پورا کر لے رہے ہیں یا اس کے آگے بھی کچھ کرنا ہے، اس کے آگے بھی کچھ کام ہے ہمارے ذمے؟ قرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن شریف کی تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو رسول پر فرشتے کے ذریعے سے بغیر شک و شبہ کے نازل ہوا ہے، اور حرف بحرف آج بھی وہ محفوظ ہے. نقلن در نقلن، نقل متواتر کے طور پر ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی نہیں ہے، کچھ بھی نقص نہیں ہے اس کے اندر. اس کو قرآن کہتے ہیں. قرآن کے نزول کا مقصد وما انزلنا علیک القرآن لتشقى ہے. قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا تاکہ انسان مشقت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں پڑ جائے. قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ انسان ذلت میں، رسوائی میں زندگی گزارے. قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ انسان اس روئے زمین پر سارے مخلوق سے دب کر زندگی گزارے. قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ قرآن پڑھنے والے کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھیں. قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ قرآنی اداروں کے طرف لوگ توجہ نہ دیں. قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ قرآن
کے خلاف عدالتوں کے اندر مقدمے چلائے جائیں، اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ ان کے آیتوں کے خلاف بکواس کیے جائیں، اس لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ قرآن کے نظریے کے خلاف ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں فیصلے کیے جائیں۔ قرآن ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ کو کوئی دقت اور پریشانی ہو۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ انسان کو انسان کیسے بنایا جائے، انسان سے حیوانیت اور درندگی کے مادے اور جذبات کو کیسے نکال کر انسان کے اندر انس، انسان کے اندر لطف، انسان کے اندر ہمدردی، انسان کے اندر انسانیت پیدا کی جائے۔ قرآن انسان کے لیے ایک لائف گائیڈ ہے، اس کا مطلب زندگی کیسے گزارنا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بک دیا ہے۔ ایک موبائل ہم لیتے ہیں، اس موبائل کے ساتھ ایک بک ملتی ہے، کتاب چھوٹی سے دیتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے اس میں رہنمائی کی جاتی ہے، یہ بٹن دبائیں گے تو یہ کام کرے گا اور یہ بٹن دبائیں گے تو یہ کام کرے گا، یہ کام کرنا ہے تو یہ فنکشن دبانا ہے، یہ کام کرنا ہے تو یہ فنکشن دبانا ہے۔ جس طریقے سے موبائل چلانے کے لیے ایک گائیڈ بک دی جاتی ہے، اسی طریقے سے اس انسانی مشین کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے۔ انسان ایک مشین ہے، یہ انسان ایک مشین ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں ہم تو انسان ہیں۔ آپ لوگوں نے بچوں کو دیکھا ہے، چھوٹا سا کھلونا رہتا ہے، اس کو ریموٹ سے چلاتے رہتے ہیں، بچے چلاتے ہیں نا، ریموٹ سے آگے پیچھے چلاتے رہتے ہیں۔ ایسی ہی ہماری زندگی کا ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس ریموٹ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، لیکن اس انسان کو ریموٹ کے تھرو کیسے چلایا جا سکتا ہے، کیسے صحیح راستے پر چلایا جائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ ہم تلاوت کریں اور بس، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ ہم تلاوت کریں اور بس کام ختم ہو گیا۔ قرآن اس لیے بھی نازل نہیں کیا گیا کہ قرآن کی تلاوت کر کے ہم ثواب حاصل کریں۔ قرآن اس لیے بھی نازل نہیں کیا گیا کہ قرآن کو تراویح میں سنایا جائے۔ قرآن اس لیے بھی نازل نہیں کیا گیا کہ قرآن کے ذریعے سے برکت حاصل کی جائے۔ قرآن صرف اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ قرآن انسان کی زندگی کیسے گزرے گی اور گزارنی چاہیے، اس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ کی توجہ ادھر مبذول کرانا ہے، اس لیے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کو گھر میں رکھنے سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن بھگانے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اس کے اندر بہت سارے اجر ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس فضیلت کے لیے صرف قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن انسان کی زندگی کو اللہ کے مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اب اگر ایک انسان قرآن پڑھتا ہے لیکن اللہ کے مرضی کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، ایک انسان قرآن سے برکت حاصل کرتا ہے لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتا ہے، ایک انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے مگر اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتا ہے، وہ انسان وہی قرآن نماز میں پڑھتا ہے لیکن نماز بھی انسان اللہ کی مرضی کے خلاف ادا کرتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن کو اپنے مقصد میں استعمال نہیں کیا جا رہا۔ یہ ایسا ہوگا جیسے موبائل کے ذریعے سے پانی اپچنے کا کام لیا جائے، ایک موبائل کے ذریعے سے پانی اپچنے کا کام لیا جائے گا تو موبائل اپنے مقصد میں استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ موبائل کا الگ کام ہے، پانی اڑانے کا کام دوسرے برتن کا ہوتا ہے۔ قرآن وحی کی ابتدا جب ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان، ہانپتے کانپتے اور بہت زیادہ الجھن میں گھر آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو میں ختم ہو جاؤں گا، اب میں نہیں بچوں گا۔ بہت ایک بھیانک کیا ہے صورتحال پیش آ گئی تھی اور بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں نہیں بچوں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی۔ تسلی کے بعد کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی، اس کے بعد دوسری مرتبہ جو وحی آئی ہے وہ ہے قرآن نزول کا مقصد، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، وہی ہے ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری۔ وہ کیا ہے؟ قم فانذر،
اب آپ کے بیٹھنے کا ٹائم نہیں، اب آپ کے آرام کرنے کا ٹائم نہیں، اب آپ اٹھ جائیے۔ اب انسانوں کو قرآن سے آگاہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب انسانوں کو درندگی سے نکال کر انسان بنانے کا وقت آ گیا ہے، اس کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ قم فانذر وربک فکبر۔ آج کوئی نریندر مودی کو بڑا سمجھ رہا ہے، کوئی جو بائیڈن کو بڑا سمجھ رہا ہے، کوئی روپیہ اور اقتدار کو، اور کوئی ظالم اور دشمن کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا روپیہ، اقتدار، ظالم اور بادشاہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ وربک فکبر، ہر انسان، ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت کے دل و دماغ میں یہ بیٹھانا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں دبنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا مطلب ہے کپڑا صابن لگا کے صاف کرنا ہے، استری لگا کے پہننا ہے، وہ بھی ہے، لیکن ثیابک فطہر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن، ہمارا دل اور مزاج، ہمارا گھر اور ہمارا سماج سب یکساں ہونا چاہیے۔ جو دل میں ہے وہی زبان سے نکلے، اور جو زبان پر ہے دل کی ترجمانی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے ہم ایک بات بول رہے ہیں اور دل کے اندر کچھ اور چھپا کے رکھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہاں ایک بات بول رہے ہیں، پیٹھ پیچھے جا کر کے دوسری بات کرتے ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ کا مطلب ہمارا ظاہر اور باطن بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ ایسا صاف دل انسان اور صاف دماغ انسان اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر قرآن کے ذریعے بنانا چاہتا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کا مطلب بت پرستی کو چھوڑنا، گندگی کو چھوڑنا، وہ بھی ہے، لیکن وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے اندر جب ہم سماج میں آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے اپنے وجود سے لے کر دنیا کے آخری حدود تک، اپنے وجود سے لے کر دنیا کی آخری حدود تک کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا فسادات ہیں، کیا کیا لڑائیاں ہیں، کون کون سی برائیاں ہیں، سیئات ہیں، معصیات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یہ ساری آزمائشیں اور فتنے، ان ساری آزمائشوں اور فتنوں کو سائیڈ میں کرنا ہے، ساری برائیوں کو سماج سے مٹانا ہے۔ ان برائیوں میں ہمارا عقیدے کی برائی ہے، عقیدہ گندا نہیں ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں کہیں بھی کسی بھی گوشے میں یہ داعیہ ہے کہ گائے بھی بھگوان ہو سکتی ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ تصور ہے رام بھی بھگوان ہوں گے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہمارے دل میں ہے کہ یہ جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے، اس کا مطلب ہم مسلمان نہیں ہیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کا مطلب خود بوریا بستر لے کر کے بھاگ جانا نہیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کا مطلب اپنے وجود سے لے کر کے دنیا کے آخری حدود تک کی برائیوں کے خلاف لڑنا ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ وہ چاہے نالی کی گندگی ہو، وہ چاہے گھر کی گندگی ہو، وہ چاہے ہمارے اولاد کے اندر گندگی ہو، چاہے وہ ہمارے سماج کے اندر گندگی ہو، جو بھی گندگی ہے، وہ عقیدے کی گندگی ہو، کمائی کی گندگی ہو، معاملات اور کاروبار کی گندگی ہو، معاشرت کی گندگی ہو، باہمی تعلقات کی گندگی ہو، ناجائز رشتے کی گندگی ہو، چاہے بے پردگی کی گندگی ہو یا سماجی ماحول کے خرافات کی گندگی ہو، ان تمام کے خلاف کام کرنا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ کا مطلب بہت بڑا ہے، اس کا دو مفہوم۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں عالم بن گیا ہوں، اب میرا کام صرف امامت کرنا ہے۔ امامت کرنا اس لیے ہے کہ امامت کرنا بہت بڑا کام ہے، یا امامت کرنا اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ امامت کرنا میرے لیے کافی ہے۔ اب میں حافظ بن گیا ہوں، اب میرا کام مدرسے میں بچے کو پڑھانا ہے۔ کیوں؟ پڑھانا بہت بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام ہے، یا کم سے کم اتنا بڑا کام ہے کہ وہ میرے لیے کافی ہے۔ ہر انسان، میں ایک تنظیم کا لیڈر ہوں، میں ایک مسجد کا امام ہوں، میں ایک سماج سیوک ہوں، میں سماجی کارکن ہوں، یا میں ایک
ہے میں ایک سیاسی لیڈر ہوں، میں ایک محتمی ہوں، میں ایک پروفیسر ہوں، ہر انسان جو سماج میں کام کر رہا ہے وہ انسان اپنے آپ کو، اپنے عمل کو سب سے بڑا سمجھتا ہے یا اپنے عمل کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں نظریے کی نفی کی، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، مت احسان جتاؤ کہ تم کو زیادہ اجر ملے گا۔ احسان جتانے کی ضرورت ہے، ہم کو معلوم ہے تم کتنے پانی میں ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم کو معلوم ہے تمہارے اندر کیا ہے، تم کو کس کام کے لیے بھیجا ہے اور کیا کر رہے ہو، ہم کو معلوم۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ جب ہم ہر فیلڈ میں کام کریں گے، جب ہم ہر میدان میں مداخلت کریں گے، جب ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، جب ہم برائیوں کے خلاف جنگ شروع کریں گے تو ہمارے اوپر بہت سارے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ ایسا نہیں ہے آپ برائی ختم کرنے کے لیے جائیں گے تو سب لوگ آپ کو ہتھیلی میں اٹھا کر کے آپ کا استقبال کریں گے اور آپ کو تحفہ دیں گے اور مٹھائی کھلائیں گے، ایسا نہیں۔ ہر برائی جو انسان عبادت سمجھ کر کرتا ہے وہ اس برائی کو ختم کرنے نہیں دے گا۔ اس کی ایک مثال بتاتا ہوں میں۔ ابھی بجنور کے اندر ابھی جو ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، اس میں ایک بجنور کی مسلم لڑکی ہے، ایک برہمن لڑکی نے اس سے دوستی کی، ایک ہی کالج میں پڑھنے والی دونوں۔ دوستی کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک دن ہم لوگ مارکیٹ جائیں گے، گھومنے کے لیے جائیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے، سہیلی ہے تو جا رہی ہے، وہ سوچی کہ سہیلی ہے، سہیلی کے ساتھ گھوم کے آئیں گے، ٹھیک ہے گئی۔ ایک لڑکا آیا بڑی گاڑی بولیرو گاڑی لے کر کے، اس میں بیٹھ کر کے دونوں گئی۔ ان کو نہیں معلوم، اس مسلم لڑکی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ آدھا راستہ جانے کے بعد گاڑی کو روکا گیا، 7-8 اور بجرنگ دل کے لوگ اس کے اندر چڑھ گئے۔ چڑھ کر کے پھر گاڑی کو بازار لے جانے کے بجائے جنگل میں لے گئے، اس لڑکی کی ریپ کیا، ریپ کرنے کے بعد ادھمرا لا کر کے روڈ کے سائڈ میں پھینک دیا تو پولیس بھی کیس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو لڑکی اس کو لے کے گئی تھی، برہمن لڑکی، اس لڑکی سے میڈیا والے نے پوچھا تم نے اس کی عزت لٹوائی اور تم نے اس کو مروایا، تم کو کیسا لگ رہا ہے؟ وہ بول رہی ہے، آپ عقیدہ سمجھیے، وہ بول رہی ہے اگر میں اپنے بھگوان کو 11-12 گائے بھی ذبح کر کے دان کرتی تو بھی مجھے اتنا پن نہیں ملتا جتنا مجھے ایک مسلم لڑکی کی عزت لٹوانے میں ملا ہے۔ اس عقیدے کے خلاف اگر آپ کام کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا آپ کو تمغہ دیا جائے گا؟ تمغہ نہیں دیا جائے گا۔ آپ کے خلاف پورا ملک کھڑا ہوگا، آپ کے خلاف حکومت کھڑی ہوگی، آپ کے خلاف فوج کھڑے ہو جائے گی، آپ کے خلاف عدالت کھڑی ہوگی، آپ کے خلاف اکثر عوام کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نظریے کے خلاف آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کا مطلب صبر کرنا، سہتے رہنا نہیں۔ جب حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں اور جب کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے تو اپنے مشن پر آپ ثابت قدم رہنا ہے، اپنے مشن پر آپ ثابت قدم رہنا ہے، نہیں ڈگمگانا ہے، نہیں ڈرنا ہے، نہیں ہمت ہارنا ہے، نہ ہی پیچھے ہٹنا ہے، نہ ہی سمجھوتا کرنا ہے، نہ ہی کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ ہے دوسری وحی جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دیا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کو وہ ذمہ داری بھی سمجھنا چاہیے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن ہم کو کیسا بنانا چاہ رہا ہے؟ قرآن ہمارا عقیدہ کیسا بنانا چاہ رہا ہے؟ ہمارا نظریہ کیسا بنانا چاہ رہا ہے؟ ہمارا عمل کیسا دکھانا چاہ رہا ہے؟ قرآن ہم لوگوں کو ایک فیلڈ کا غلام بنانا چاہ رہا ہے یا ایک عالمی انسان بنانا چاہ رہا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ویسے نہیں کہا گیا۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور شوق سے پڑھتے ہیں اور بہت فخر سے بولتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سب سے بہترین امت ہو۔ سب سے بہترین امت اس لیے نہیں کہ تم مسلمان ہو، سب سے بہترین امت اس لیے کہ اخرجت للناس ہو، ساری انسانیت کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ ساری انسانیت کا مطلب ہر فیلڈ میں کام کرنے کے لیے، ساری انسانیت کا مطلب انسان کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ جب اس پر ظلم ہوگا تو بچانے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، چاہے کوئی جائے نہ جائے۔ جب اس کا حق لوٹا جائے گا تو روکنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، چاہے کوئی آپ کی مدد کرے یا نہ کرے۔ کہیں عزت لوٹی جاتی ہے تو دوپٹہ سنبھالنے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو۔
कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वैसे नहीं कहा अल्लाह ताला ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के बारे में इस वही के बाद 2 जुमले ऐसे फरमाए हैं जिससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में क्यों भेजा गया। एक जुमला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं सिखाने के लिए भेजा गया हूँ, पढ़ाने के लिए नहीं। मुअल्लिम का मतलब पढ़ाना नहीं, ये आप लोग जहन से निकाल दीजिए। सिखाने के लिए मतलब उसको बता रहे हैं ना, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो उसको सिखाना है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील का मतलब क्या है, क्या हुआ था, क्यों अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई है, ये सिखाने के लिए। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, एक फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं मुअल्लिम बनाकर सबको सिखाने के लिए, सब कुछ सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुरान पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ, ऐसा नहीं बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सब कुछ सिखाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान भी सिखाते थे, उसी के साथ जंग की तरबियत भी देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान भी सिखाते थे, उसके साथ आप तैरने की भी ट्रेनिंग देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान भी सिखाते थे, तीरंदाजी भी सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान भी सिखाते थे, उसके साथ फैसला कैसे करना है वो भी सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान भी सिखाते थे, शादी कैसे करनी है वो भी सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान भी सिखाते थे, मियाँ बीवी कैसे रहेंगे वो भी सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान भी सिखाते थे, उसके साथ बच्चों के साथ कैसे पेश आना है वो भी सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान भी सिखाते थे, उसके साथ बड़ों के साथ क्या राब्ता होना चाहिए वो भी सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान भी सिखाते थे, उसके साथ पड़ोसियों के साथ मामला क्या होना चाहिए वो भी सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान भी सिखाते थे, उसके साथ मुसलमान के लिए क्या नजरिया रखना है वो भी सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान भी सिखाते थे, जिंदगी के पूरे उसूल सिखाते थे। ऐसा नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, आ जाओ जी मस्जिद में सुफ़ा पे ऊपर कौन कौन पढ़ना चाहता है मैं पढ़ा दूंगा, मेरा काम खत्म, वमा अलैना इल्लल बलाग। इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भेजे गए। और दूसरा जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेइज्जते नबवी का दूसरा मकसद, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। एक है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा और एक है इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। ये दोनों मकसद बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुद से बताया है। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। मकारिमल अखलाक का मतलब है इंसानियत सिखाने के लिए। मैं दुनिया में इंसानियत के उसूल, हुदूद, ज़ाब्ते, खुतूत क्या क्या हैं जिससे इंसान बनता है, जिससे इंसान अल्लाह के या महबूब बनता है, जिसके ज़रिए से इंसान दुनिया के निज़ाम को ठीक कर सकता है, जिसके ज़रिए से इंसान एक मिसाली फरिश्ते के सजदे के काबिल बन सकता है, वो है इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक में हम लोग इतना समझते हैं कोई आएगा तो अच्छा से मिलना है, उसको अच्छा खाना खिलाना है, सलाम करके घर से वापस करना है, 3 दिन तक कुछ नहीं बोलना है, 3 दिन मेहमान का हक है। ये हम मकारिम अखलाक जानते हैं। मकारिम अखलाक का मतलब मेहमान नवाजी नहीं, वो भी है। मकारिम अखलाक का मतलब टोपी दाढ़ी कुर्ता पजामा नहीं, ये भी है। मकारिम अखलाक का मतलब नर्म गुफ्तगू ही नहीं, ये भी है। मकारिम अखलाक का मतलब एक इंसान को इंसान बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो सारे काम हैं। वो तालीमी काम है, वो सियासी काम है, वो समाजी काम है, वो दिफाई काम है, वो मुआशरती काम है, वो अखलाकी काम है, वो मामलाती काम है, वो अकीदे का काम है, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मदरसे का प्रोग्राम है, तालीम, मदरसे में तालीम होती है, हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिशन है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिशन है, लेकिन वो मिशन एक दूसरे रुख पे जा रहा है। उसको जाना था किधर? मिस्र की तरफ, वो इराक की तरफ जा रहा है। उसको जाना था कहाँ? अल्लाह की तरफ रास्ता जाना था, वो रास्ता कहीं और जा रहा है, हमारे हुजरे की तरफ जा रहा है या हमारी मस्जिद की तरफ जा रहा है। तालीम का मकसद ये 2 है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। ये दोनों चीज़ें जो है तालीम का नहीं, नबूवत का मकसद है। नबूवत का मकसद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद है। इसको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है।
اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ تعلیم ہے کیا. انما بعثت معلما بتایا نا, میں سکھانے کے لیے معلم بنا کر آیا ہوں, بن کر کے بھیجا گیا ہوں, بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو تعلیم کیا ہے, کیا سکھانا ہے, کیسے سکھانا ہے. سکھانے کے لیے مدرسے کی ضرورت نہیں, سکھانے کے لیے جامعہ یونیورسٹی کی ضرورت نہیں. سکھانے کے لیے ہر فرد کو ہر فرد تک اپنا علم منتقل کرنا ہے, اس کو سکھانا بولتے ہیں. آپ کو اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلغوا عنی ولو آیا, ایک بات معلوم ہے تو سکھا دو دوسرے کو, پہنچا دو دوسرے کو. سکھانے کا مطلب انما بعثت معلما میں سارے صحابہ کرام کو ایک ہی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا کر آ جاؤ میں دار القرآن اور دار الحدیث اور جامعہ اسلامیہ قائم کر رہا ہوں, سب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ, یہ نہیں. تعلیم کا مطلب, پڑھنے کا مطلب الگ ہے. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے جس وقت انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت تعلیم دی جائے. مثال کے طور پر 5 سال کا بچہ ہے, اس وقت ابھی کس چیز کا علم چاہیے اس کو, وہ علم دینا ہے. 12 سال کا بچہ ہو گیا ہے, اب اس کو کیا سکھانا ہے, وہ علم دینا ہے. 15 سال کا بچہ ہو گیا ہے, اس کو اب کیا سکھانا ہے, وہی سکھانا ہے. بچی ہے, اس کو کیا سکھانا ہے, مرد ہے, اس کو کیا سکھانا ہے. تو سماج کے اندر عمر کے لحاظ سے جس کیٹیگری میں جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو سکھانا ہے. ایک مزدور آدمی ہے, اس کو مزدوری کرنی ہے, اس کو مزدوری کے سارے اصول اور ضوابط سکھانے ہیں. ایک آدمی ملازم ہے, ملازمت کرنا ہے, ملازمت کے سارے اصول اور ضابطے سکھانے ہیں. ایک آدمی نوکری کر رہا ہے, ایک آدمی تعلیم حاصل کر رہا ہے, ایک آدمی ادارہ چلا رہا ہے, ایک آدمی ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے, ایک آدمی وکیل ہے, ایک آدمی جج ہے, ایک آدمی تقسیم کار کرنے والا ہے. یہ سارے لوگوں کو اس کے لیے کیا ضروری ہے وہ سکھانا ہے. اس کو تعلیم بولتے ہیں. یہی ہے تعلیم. اس کو آپ روحانیت اور مادیت سے الگ ہٹ کے دیکھیے, روحانیت اور مادیت سے الگ ہٹ کے دیکھیے. روحانیت کون سے علم میں ہے اور مادیت کون سے علم میں ہے, میں وہ بحث نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انما بعثت معلما, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سال میں ایک بوڑھی اسلام قبول کیا تو اس کو کیا کیا ضروری ہے وہ سکھایا. 50 سال میں ایک شخص نے, ایک صحابی نے ایمان قبول کیا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایک بچپن میں ایک بچے نے اسلام قبول کیا, اس کو کیا کیا چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جب جنگ میں جا رہے تھے اس وقت کیا چیز سکھانا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تعلیم کا مقصد ایک جگہ بیٹھ کر چند کتابیں پڑھا دینا نہیں ہے. انما بعثت معلما کا مقصد اس سے پورا نہیں ہوتا. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, مدرسے میں پڑھانا ہے, مکاتب میں پڑھانا ہے, اچھا کام ہے الحمدللہ, لیکن انما بعثت معلما میں جو ایک وسیع نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے, ہر انسان کو سکھانے کی ضرورت ہے. ایک آدمی جا رہا ہے, راستے سے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے, اس کو سکھانا ہے پیشاب کیسے کرنا ہے. ایک آدمی جا رہا ہے, غلط نگاہ کسی ماں بہن پہ ڈال رہا ہے, اس کو سکھانا ہے اپنی نگاہ کیسے رکھنی ہے. ایک آدمی جا رہا ہے, کسی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, اس کو سکھانا ہے دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. ایک بچہ گالی دے رہا ہے, اس کو سکھانا ہے بات کرنے کی تہذیب کیا ہے. انما بعثت معلما کا مطلب وہ, انما بعثت معلما. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, اس کو بولتے ہیں تہذیب اخلاق. ایک ہے تعلیم دین, تعلیم اسلام, اور ایک ہے تہذیب اخلاق. تہذیب کا مطلب ہے مہذب بنانا. یہ مورتی بنانے والے کو دیکھیں کہ آپ لوگ مورتی جو بناتے ہیں دیکھیں, وہ ایک پتھر لیتے ہیں, پتھر بڑا سا لیں گے, پھر اس کو دیکھیں گے بہت دیر تک دیکھیں گے, کدھر سے پھوڑیں گے تو کان نکلے گا, کدھر سے پھوڑیں گے تو ناک نکلے گا, اور کدھر سے پھوڑیں گے تو بال بنائیں گے, کدھر سے پھوڑیں گے تو آنکھ نکلے گی. ایسا سوچتا ہے, ایک دم سے ہتھوڑا مارنا شروع نہیں کرتا. پہلے وہ بہت غور سے بہت دیر تک اس پتھر کو دیکھتا ہے, کدھر سے ہم اس کو پھوڑ کر کے تراش کر کے بنائیں گے.
پھر چھینی ہتھوڑی لے کر کے بہت آرام سے ناک بنائے گا، آنکھ بنائے گا، بھاؤں بنائے گا، داڑھی بنائے گا، گلا بنائے گا، کان بنائے گا، ایسا کرتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں تہذیب۔ ایک انسان پیدا ہو گیا ہے، وہ جس ماحول میں رہے گا ویسا بن جائے گا، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس ماحول میں رہے گا، ایک انسان کو آپ جنگل میں لے جا کے دیکھ لیجئے، وہ جنگلی بن جائے گا، اس کو جنگلی بننے کے لیے سکھانے کی ضرورت نہیں، وہ بن جائے گا۔ ایک انسان جب پیدا ہوا ہے، اس انسان کو انسانی اخلاق میں، انسانی لباس میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے مطالبہ شدہ مادے کے اندر، میٹیریل میں، اس کے پردے میں اس کو کیسے ڈھالا جائے گا، کیسے بڑھایا جائے گا، کیسے پروان چڑھایا جائے گا، اس کو بولتے ہیں تہذیب اخلاق۔ وہ صرف کھانے سے متعلق نہیں ہے، وہ صرف لباس سے متعلق نہیں ہے، وہ صرف بات کرنے سے متعلق نہیں ہے، وہ صرف معاملات سے متعلق نہیں ہے، وہ انسانیت کی ساخت سے متعلق ہے۔ انسان کو کیسے بنایا جائے گا، کیسے ڈھالا جائے گا، کیسے اس کی تعمیر کی جائے گی، کس طرح اس کے ذہن کو تشکیل دی جائے گی تاکہ وہ ساری انسانیت کے لیے کام کرنے والا بن جائے، یہ تہذیب اخلاق ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کا مطلب۔ آج ہم لوگ جب تعلیم کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کی سوچ ایک اسکول تک ہوتی ہے، ہم لوگوں کی سوچ ایک مدرسہ، ایک جامعہ تک ہوتی ہے، ہم لوگوں کی سوچ ایک دین تک نہیں، دین کے محدود شعبوں تک ہوتی ہے، دین کے محدود شعبوں تک ہوتی ہے۔ دین پوری زندگی ہے، دین عبادات کا صرف نام نہیں، اور دین معاملات کا صرف نام نہیں، اور صرف اخلاق کا نام نہیں، دین پوری زندگی کو محیط ہے اور پوری کائنات کو محیط ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کے ساتھ دین کا تعلق ہے۔ دین کا تعلق صرف انسان کے ساتھ نہیں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کے ساتھ دین کا تعلق ہے۔ انسان جس سامان کو جس طرح برت رہا ہے، وہ برتنے کے حساب سے اس کے اندر دینداری بے دینی آ جائے گی۔ اس لیے جب ہم لوگ ادارہ چلاتے ہیں، جب ہم لوگ مدرسے چلاتے ہیں، جب ہم لوگ اسکول چلاتے ہیں، جب ہم لوگ کالج چلاتے ہیں، تو ایک بہت براڈ مائنڈ، وسیع دماغ والا، ایک کھلا ذہن والا، پوری انسانیت کے لیے کام کرنے والا، پوری دنیا کو ہدایت سے آشنا کرنے والا ایک فرد تیار کرنا ہے، وہ ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے۔ وہ ذہن میں رکھ کر ایک بچے کو ہم نورانی قاعدہ میں الف با تا پڑھاتے ہیں نا، اس کو وہی ثواب ملے گا۔ وہ ذہن میں رکھ کر کے ایک آدمی بخاری پڑھاتا ہے نا، اس کو وہی ثواب ملے گا۔ وہ ذہن میں رکھ کر ایک یونیورسٹی کے اندر ایک آدمی پی ایچ ڈی کرتا ہے نا، اس کو وہی ثواب ملے گا۔ ثواب کے لیے نہیں کرنا ہے، ثواب آپ کو ملے گا، وہ تو آٹومیٹکلی چیز ہے۔ ثواب آپ کو ملے، ثواب کے لیے نہیں کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے آج سب کچھ ثواب کے لیے کرنا شروع کیا۔ 10 روپے دیجئے بھائی، ٹھیک ہے 10 روپے دے رہے ہیں، ہم کو ثواب ملے گا، اس لیے دیا ہے۔ ایک انسانیت کا تقاضا بھی ہے، وہ ثواب کے ساتھ ساتھ وہ انسانیت کا تقاضا۔ آپ کو انسان اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ آپ انسان کی ضرورت میں کام آئیں۔ یہ کام آنا دین ہے، اس میں ثواب آپ کو الگ سے ملے گا۔ یہ کام آ جانا، ایک ضرورت مند کی ضرورت میں کام آ جانا، یہ دین ہے، اس میں ثواب آپ کو الگ سے ملے گا۔ آپ ایک انسان کو، ایک بچے کو، ایک بوڑھے کو، ایک مرد کو، ایک عورت کو قرآن کی تعلیم دیجئے، یہ دین ہے، ثواب آپ کو الگ سے ملے گا۔ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، چلو الحمدللہ رب العالمین پڑھا دیے نا، مجھے کتنی نیکیاں مل گئی ہے۔ ہم نیکیوں کے پیچھے رہ کر کے اس کا جو اصل مواد ہے، اصل روح ہے، اس روح کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے اصل پرابلم، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اس لیے تعلیم کے مقصد کو ہم کو سمجھنا ہے، تعلیم کے مقصد کو ہم کو سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے اس کو ہمیں سمجھنا ہے، تب صحیح معنی میں ہم اسلام کا صحیح پیغام دنیا کے سامنے عام کر سکتے ہیں۔ آج اگر یہاں پر پوچھ لیا جائے لوگوں سے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، تو سب لوگ بولیں گے ہاں مسلمان ہیں۔ کسی کو شک ہے کیا مسلمان ہونے میں؟ سب لوگ ہیں نا مسلمان۔ اگر پوچھا جائے گا آپ یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، تو سب لوگ الگ الگ بولیں گے۔
اسلام کیا ہے پوچھیں گے تو سب الگ الگ بولیں گے. کوئی بولیں گے نماز پڑھنا اسلام ہے, کوئی بولیں گے اسلام ایک گھر کا نام ہے, کوئی بولیں گے عبادت کا نام ہے, کوئی بولیں گے کلمہ پڑھنے کا نام ہے, کوئی بولیں گے نہیں 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, کوئی بولیں گے 10 چیزوں کا مجموعے کا نام ہے, کوئی اور کچھ بولے گا, کوئی اور کچھ بولے گا. اس کا مطلب تعلیم ہم کو نہیں ملی, دین ہم کو ملا ہی نہیں. دین ہم کو ملتا تو ہم سب ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں, ایک ہی جواب ہوتا. ہر انسان کے پاس الگ الگ دین ہے, دماغ میں الگ الگ اسلام ہے, وہی الگ الگ اسلام ہم سب کو دے رہے ہیں. بچوں کو دے رہے ہیں, بیویوں کو دے رہے ہیں, عورتوں کو دے رہے ہیں, مردوں کو دے رہے ہیں, دنیا کو دے رہے ہیں. ایک عارف محمد خان کے پاس دین ہے, اسلام ہے, جس میں وہ بول رہا ہے پردہ اسلام میں نہیں ہے. تو اس میں اور جج ہائی کورٹ کے جج میں کیا فرق رہا؟ دونوں منافق, دونوں مشرک, دونوں کافر, دونوں کے اس کے پاس دین وہی ہے. ایک آدمی بول رہا ہے جय شری رام بولنا عبادت اور پنیہ کا کام ہے, ایک مولانا بول رہا ہے, وہ بول رہا ہے کہ بھگوان رام ہمارا وہ کیا تھے, پروج تھے, اس لیے جو ان کو نہیں مانتا ہے وہ ہندوستانی نہیں ہے. وہ دین اس کو ملا ہے, وہ اسلام اس کے پاس ہے. وہ اسلام ہے کیا؟ اس لیے تعلیم کا مطلب ہم بچوں کو دین سکھانا چاہیے, اس کو دین کی حقیقت بتانا چاہیے, اسلام کیا ہے وہ بتانا ہے. ان کو ایک کنفیوز ہے, پورے لوگ کنفیوز ہے, کیا ہے جی اسلام, کیا ہے جی دین, کیا کرنا ہے. کوئی بول رہا ہے کہ دین جو ہے تبلیغی جماعت میں گئے یہی دین ہے, کوئی بول رہا ہے مدرسے میں گئے تو یہ دین ہے, کوئی بول رہا ہے کہ نہیں جی یونیورسٹی میں گئے تو وہ دین ہے, کوئی بولتے ہیں جی داڑھی کرتا پاجامہ ٹوپی یہ دین ہے. دینداری اسی کو بولتے ہیں نا. سب لوگوں کے پاس دین الگ الگ ہے. پھر اللہ کا بھیجا ہوا رسول کا دیا ہوا دین کون سا؟ وہ ہے اصل تعلیم کا مقصد. وہ اگر ہم ہماری ان نسلوں کو سمجھائیں گے تو یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا, کوئی ان کو بھٹکا نہیں سکے گا. دین اور اسلام کا مطلب ہے وہ قانون, وہ ضابطہ, وہ اصول زندگی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے نازل کیا ہے, اس قانون اور ضابطے کو دین کہا جاتا ہے, اسلام کہا جاتا ہے. اسلام زندگی گزارنے کے اصول اور طریقوں کو بولا جاتا ہے. اور جو انسان ان اصول اور ضرورتوں کو ان اصول اور ضابطوں کو قبول کرے گا, اور وہ بھی آدھا چیدہ نہیں, مکمل طور پر قبول کرے گا, وہی مسلمان ہوگا. اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا اللہ کے یہاں مسلمان نہیں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اللہ تعالیٰ نے بتایا نا, اپنے آپ کو ایک آدمی مسلمان کہہ رہا, وہ اسلام اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں. وہ اسلام اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام اور ضابطہ رسول کو دیا ہے, اور اس پر وہ انسان مکمل طور پر عمل کر رہا ہے. اس انسان کو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی ضرورت نہیں, وہ خود بخود مسلمان ہو جائے گا. وہ سماکم المسلمین, وہ خود بخود مسلمان ہو جائے گا. تو دین اسلام کا کانسیپٹ, نظریہ, سوچ واضح کرنا ہے, بچوں کے دماغ میں صحیح چیز بھرنا ہے. پھر وہ اسلام ایک انسان کو کس طرح پروان چڑھاتا ہے, بچپن سے بڑے لڑکپن تک, لڑکپن سے جوانی تک, جوانی سے ادھیڑ عمر تک, ادھیڑ عمر سے لے کر کے 40 سال تک, اس کے بعد بڑھاپے تک, اس کے بعد مرنے تک. ہر فیلڈ میں ہر انسان کی مختلف ضرورتیں ہیں. وہ ضرورتیں کیسے پوری کرنی ہے یہ سکھانا ہے. اس کا نام تعلیم ہے, اس کا نام تعلیم ہے. چند کتابوں کو, چند نصابوں کو پڑھا دینے کا نام تعلیم نہیں. وہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے, وہ نصاب اس لیے طے کیے جاتے ہیں کہ وہ نصاب پڑھنے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اب اپنے سے خود سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے, پوچھ کے سیکھ سکتا ہے. انسان کے اندر ایک کیپیسٹی, ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. انسان کے اندر اتنا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, اتنا قابل بن جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے. اس لیے پڑھایا جاتا ہے یہ نصاب. اصل مقصد تعلیم کا یہ, اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے, لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے, لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے, جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے. علم اور ہنر تعلیم ہے.
یہ جہاں سے جس قدر ملتا ہے، کسی کے یہاں ملے گا اماں پارا تک، کسی کے یہاں ملے گا قرآن تک، کسی کے یہاں ملے گا تفسیر تک، کسی کے یہاں ملے گا عالم ہونے تک، کسی کے یہاں ملے گا فضیلت تک، کسی کے یہاں ملے گا افتاء تک، کسی کے یہاں ملے گا قضاء تک، کسی کے یہاں ملے گا درس تدریس حدیث تک، کسی کے یہاں ملے گا تدریب فی الافتاء تک، کسی کے یہاں الگ الگ ہے۔ جہاں ملتا ہے، جتنا ملتا ہے، جس کے پاس ملتا ہے، وہ ولو بالسین بتانا، اطلب العلم ولو بالسین، تم کو چین جانا پڑتا ہے نا سیکھنے کے لیے تو جاؤ، کیونکہ اس کے بغیر تم دیندار نہیں بن سکتے، اس کے بغیر تم اسلام والے مسلمان نہیں بن سکتے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کا مذہب، جی سمجھتے ہیں نا، اسلام کس کا مذہب؟ مسلمانوں کا مذہب ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں، اسلام انسانوں کا مذہب۔ اسلام جن ضابطوں اصولوں کا نام ہے، اس کو جو بھی انسان قبول کر لے گا وہ مسلمان ہو جائے گا، چاہے وہ قبول کرنے والا یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، چاہے سکھ کے گھر میں پیدا ہوا، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، برہمن کے گھر میں پیدا ہوا، ہندوستان میں پیدا ہوا، افریقہ کے جنگل میں پیدا ہوا، کہیں پر بھی کسی بھی زبان، رنگ، نسل میں پیدا ہوا ہے، وہ انسان اللہ کے ضابطے زندگی کو قبول کر لیتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کی طرح، مکمل طور پر، آدھا سیدھا نہیں، جی میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، کیا کریں گے، ڈیوٹی لمبی رہتی ہے اس لیے میں ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں کیا کروں، مجھے بہت مجبوری، گھر میں کام بہت رہتا ہے اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، وہ مسلمان نہیں۔ اس کا مطلب جب انسان یہ بول رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے نظام حیات کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام سمجھے گا تو اسلام کے خلاف وہ سر منہ بال برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا مسلمان بنانے کو بولتے تعلیم، ایسا مسلمان بنانے کو بولتے تعلیم۔ آج ہمارے ملک کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ان چیلنجوں کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلم نسلوں کو ارتداد سے بچانا، مسلم نسلوں کو ارتداد سے بچانا، خاص طور سے مسلم بچیوں کو۔ آپ سوچ رہے ہیں جی ہمارے یہاں جو ہے بہت اہم حل ہے، حل دیتے ہیں ہمارے یہاں کابرین جو ہے۔ ایک جگہ ایسے ارتداد کی ہوا چلی تو مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے۔ سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ دیکھیے ابھی ماحول بہت خراب ہو رہا ہے، اس لیے بچیوں کو ارتداد سے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، مسجد میں درس تعلیم شروع کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مسجد میں درس تعلیم شروع کرنا ہے۔ مسجد میں درس تعلیم کون سنتا معلوم؟ وہ 5 بوڑھے جس کو سماج میں کوئی کام نہیں ہے، وہ 5 بوڑھے بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں محلہ کے اندر، نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے نہ وہ کسی کی سنتے ہیں، وہ اکیلے آ کر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ درس قرآن وہ سنتے ہیں۔ اور یہ حل ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ کام ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ان لڑکیوں کے لیے کر رہے ہیں جو کالج جا رہی ہیں، ان لڑکیوں کے لیے کر رہے ہیں جو بازار جا رہی ہیں، ان لڑکیوں کے لیے کر رہے ہیں جو مارکیٹ جا رہی ہیں، ان لڑکیوں کے لیے کر رہے ہیں جو ملازمت کر رہی ہیں۔ ان لڑکیوں کا حل تعلیم میں مسجد کے اندر قرآن کا درس دے کر کے بڈھوں کو سنا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ ارتداد سے بچ جائیں گے کیا؟ مطلب یہ ایسا ہوا ہے، وہ بربل کی کھچڑی کا واقعہ سنے کیا؟ بربل کی کھچڑی کا جو ہانڈی ہے نا، وہ ہانڈی رکھا ہے درخت کے اوپر، آگ جلا رہا ہے، یہاں کھچڑی پک جائے گی نا، ویسا ہو رہا ہے۔ بچیوں کو ارتداد سے بچانا ہے تو بچیوں کو سمجھانا پڑے گا، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کمی ہے، کیا خامی ہے، کیوں وہ غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے، کیا سمجھ کر جا رہی ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا، پڑھ کر اس کا حل دینا پڑے گا، اس کو سمجھانا پڑے گا، عزت و آبرو کی وقت بتانی ہوگی، ان کو انسانیت اور اسلام کے حقائق سے واقف کرانا ہوگا۔ جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک وہ نہیں بچ سکتے ہیں۔ ہم ہمارے گھر کے اندر ہماری بیٹی کو کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مسجد میں آ کر مشورہ کرتے ہیں، میری بیٹی کی دوستی ہے غیر مسلم کے ساتھ ہے، میں کیا کروں؟ اس سے کام نہیں چلے گا، حل دینا ہے۔ اس حل دینے کا نام تعلیم ہے۔ یہ جو حل دیں گے نا، اس حل دینے کا نام تعلیم ہے۔ تعلیم کو ہم لوگوں نے محدود کیا، تعلیم بہت عام ہے۔ آج جو سب سے بڑا چیلنج وہ کیا ہے؟ ارتداد کا چیلنج ہے۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور اس کو روکنے کی ذمہ داری امام صاحب کے اوپر نہیں،
ہم لوگ سوچتے وہ تو امام صاحب کا کام ہے. صرف امام صاحب کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں، ہر فرد کی، جس کی بیٹی ہے اس باپ کی ذمہ داری، جس کی بہن ہے اس بھائی کی ذمہ داری، جس کی بیوی ہے اس شوہر کی ذمہ داری، اور جس کی ماں ہے اس بیٹے کی ذمہ داری. سب کی ذمہ داری ہے کہ ہماری عزت کا تعلق کسی غیر سے نہ ہو، ہمارا عزت کہیں بھی جا کے نیلام نہ ہو. ہماری عزت نیلامی کی تو ایک الگ بات ہے، اپنا ایمان قربان کر کے بیچ کر کے وہ جہنم میں جانے والے بن رہی ہے، اور ہم بہت سکون سے آرام سے اپنے گھروں کے اندر ہیں. یہ بہت خطرناک چیلنج ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے، سارے انسانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بچوں کو، طلبہ کو، طالبات کو، سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک چیلنج. دوسرا چیلنج ہے ہمارے کمیونٹی کے اندر، مسلم کمیونٹی کے اندر ڈر کا نام سنے ہیں کیا؟ ڈر کا نام سنے ہیں؟ ڈر کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ بی جے پی کو، آر ایس ایس کو، سنگھ پریوار کو، دشمن کو. ڈر ایک بیماری ایسی ہے کہ وہ بیماری پیدا ہو جائے تو دنیا کی اور کوئی بیماری نہیں بھی پیدا ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے، زندہ آدمی مر جاتا ہے. اس بیماری کا نام ڈر ہے. قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے اور اگر صحیح معنی میں تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو. آج مسلم نسلیں ڈر کر اپنی عزت بیچتی ہیں. آج مسلم نوجوان ڈر کر ظالم کا ساتھ دیتا ہے. آج مسلم کمیونٹی کے لیڈر ڈر کر بی جے پی کو ووٹ دیتا ہے. آج مسلم کمیونٹی کے ذمہ دار لوگ ڈر کر بی جے پی کا سپورٹ کرتا ہے، آر ایس ایس اور بجرنگ دل کا سپورٹ کرتا ہے. یہ ڈر اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. اگر ڈر ہے تو سمجھ جائیے وہاں اسلام نہیں، اور جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں ہو سکتا ہے. ان نسلوں کو سمجھانا پڑے گا ڈر کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ صرف اور صرف کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں. وہ مر جائے گا حق پر کھڑا رہے گا، وہ ڈرے گا نہیں، وہ سہمے گا نہیں، وہ سمجھوتا نہیں کرے گا، وہ بھاگے گا نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا. یہ ڈر نکالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت مسلم کمیونٹی کے سامنے. 2 ہو گیا. تیسرا ایک چیلنج ہے. تیسرا چیلنج ہے ہمارے کمیونٹی کے اندر جو ذہنی بے راہ روی ہے. ذہنی بے راہ روی کا مطلب دینی بیزاری، دین کی طرف ان کا رجحان نہیں ہو رہا ہے، دنیا کی طرف رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مت کمائیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر مت بنائیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اچھی سواری مت لیجئے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اچھا لباس مت پہنیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اچھا کھانا مت کھائیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کام کیجئے لیکن مسلمان بن کے کیجئے. یہ سب کام کیجئے لیکن مسلمان بن کر کے کیجئے. آج جو دینی بیزاری عام ہوتی جا رہی ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. آنے والے 2 پشتوں کے بعد کسی کے پاس ایمان نہیں رہے گا. 1 پشت کے بعد، 2 پشت چھوڑ دیجئے، 1 پشت کے بعد کسی کے پاس ایمان نہیں رہے گا، اسلام نہیں رہے گا. ایسی ایک ہوا، دینی بیزاری کی ہوا چل رہی ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. آل انڈیا امامس کونسل ہر زمانے میں ہر وقت موجودہ حالات اور چیلنج کو قبول کر کے کام کرنے والی ایک تنظیم کا نام ہے. ہم لوگ آل انڈیا امامس کونسل کا نام سنتے ہیں تو سوچتے ہیں جو لوگ نماز پڑھانے والے ہیں نا اس کی کونسل ہے. یہ نماز پڑھانے والے کی کونسل نہیں. وہ ہم لوگ اسلام کو نہیں سمجھے اس لیے ایسا سمجھ رہے ہیں. یہ بھی ایک سوچ ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے. امام اسلام میں، عربی میں امام نماز پڑھانے والے کو نہیں بولتے، ان کو بھی بولتے ہیں، لیکن اصل میں امام اسلام کے اندر وہ ہوتا ہے جو قائد ہوتا ہے، ہر وقت قوم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، حالات میں اس کا حل دیتا ہے، مجبوری میں اس کے مجبوری کو دور کرتا ہے، ضرورت میں کام آتا ہے، اس کو امام بولتے ہیں. ایک آدمی مسجد میں امامت نہیں کرتا، مقتدی رہتا ہے، لیکن وہ قوم کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ پولیس اسٹیشن میں جا کے لڑنے والا ہے، حقوق
کے لیے عدالت جانے والا ہے، قوم کی عزت اور تحفظ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے والا، وہ ہے امام، وہ ہے قوم کا لیڈر، وہ ہے مقتدا۔ اصل میں آل انڈیا امامز کونسل کا مطلب وہ ہے، تقویت الائمہ، تقویت الامہ کا مطلب۔ اس لیے آل انڈیا امامز کونسل اس وقت جو چیلنجز ہے، اس چیلنج کو قبول کر کے آگے بڑھ رہی ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں حالات بہت مشکل ہے جی، دفاع کرو دفاع کرو، روکتے رہو۔ ہمارا دشمن بھی یہی سمجھتا ہے، ان کو دین اور دنیا میں الجھا کے رکھ دو، یہ آگے نہیں بڑھے گا، ان کے اوپر الزام لگا دو، یہ الزام ہی دفاع کرتے کرتے مر جائیں گے، ان کو آگے پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ 10-15 نوجوان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو، کیس ڈال دو، یہ مقدمہ ہی لڑتے رہیں گے، دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر حالات آتے ہیں تو ان سے لڑنا ہے، اس کو انگیج کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، قربانی دینی ہے، لیکن ان ساری رکاوٹوں کو سائیڈ میں کر کے آگے بڑھنا ہے، ان ساری رکاوٹوں کو سائیڈ میں کر کے آگے بڑھنا ہے۔ جب تک ہم ترقی کے راستے پر آگے نہیں بڑھتے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آل انڈیا امامز کونسل نے پوری امت مسلمہ کے ہر فیلڈ کے، ہر طبقے کے نسلوں کو تربیت کے لیے ایک پلان کیا ہے، اور یہ پلان پہلے سے چل رہا ہے، ابھی نہیں کیا ہے، ابھی اس کو تھوڑا موڈیفائی کیا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے 5 سال سے لے کر 13 سال کے بچوں کو اسلامی تعلیم دے رہے ہیں۔ عام طور پر مکتب میں دینیات پڑھائی جاتی ہیں، دینیات، دین کی چند چیزیں، کچھ حدیثیں، کچھ دعائیں، کچھ صورتیں، نماز کے طریقے۔ ابھی تقریر کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو کیا معلوم ہو جانا چاہیے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے معلوم ہونا چاہیے، نماز کیسے پڑھنی ہے معلوم ہونا چاہیے، اور بڑے لوگوں کو جنازے کا کپڑا کیسے پہناتے ہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے نہیں، وہ ایک مسلمان کو فطری طور پر ہو جائے گا، ایک بچے کو مسلمان کیسے بنایا جائے گا، اسلام کا نظریہ کیسے دیا جائے گا، ایسا مسلمان جو کسی بھی ماحول میں، کسی بھی سماج میں جانے کے بعد اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، ویسی نسل تیار کرنے کے لیے آل انڈیا امامز کونسل نے ایک سلیبس بنایا ہے، ابتدائی تعلیم الاسلام کے نام سے۔ وہ 10 سال کا ایک نصاب ہے، وہ آپ لوگ منگا کے پڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ پڑھانے کے لیے الگ ضابطے ہیں، وہ انشاءاللہ جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم 5 سال سے لے کر کے 10 سال کے بچوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا، 13 سال سے لے کر کے 23 سال 22 سال کے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، ان لوگوں کو اسلام کی سوچ دینے کے لیے ہم نیو جنریشن پیکج دے رہے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ملازمت کر رہے ہیں وہ، اور جو کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ، جو اسکولوں میں ہے، جو مدرسے میں ہے وہ، اور جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، بیکار موبائل لے کے پھر رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں وہ، ان سب کو اسلام ملنا چاہیے، اسلام کا نظریہ ملنا چاہیے۔ اسلام کا نظریہ ملے گا تو وہ خود بخود آگے بڑھ جائے گا، اسلام کا نظریہ نہیں ملے گا تو وہ کہیں بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آل انڈیا امامز کونسل نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے، شادی ہونے کے جو قریب بچے اور بچیاں ہوتے ہیں، ہم لوگ عام طور پر جو شادی بیاہ کرتے ہیں، بچیوں کو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اب مجھے شادی کرنا ہے کیونکہ بڑی ہو گئی ہوں، اور شادی کرنے کے بعد مجھے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو سب سے لڑائی کرنا ہے تاکہ جلدی سے الگ ہونا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مجھے الگ ہو کر کے رہنا ہے اور اپنی حکومت کرنا ہے، میں بھی ماں بن جاؤں گی، ایک ذمہ دار خاتون۔ ان کے دماغ میں اتنا ہے، شادی کا مطلب جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، نند سے، بہو ساس سے، اور کیا ہے، سسر سے، دیور سے، جٹھانی سے، پٹھانی سے، مطلب ایک جنگ کے میدان میں، جیسا ہم کس کو، ایک بچے کو، ایک بیل کو جنگ میں ڈال دیے نا، وہ اب کرسی کے لیے تیار ہے، ایسا ایک بچی کے دماغ میں ایسا ہے۔ خاص طور سے فیملی اگر بڑی ہے جہاں اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ تو پہلے ہی کیا حیث بیس میں پڑ جاتی ہے، پہلے ہی ہکا بکا رہ جاتی، میں اتنے بڑے جو ہے دشمن کی فوج سے کیسے لڑوں گی، ایسا ہے نا۔ آپ عیسائیوں کے پاس جائیں گے، کرسچن کے پاس جائیں گے، ان کے پاس 6 مہینے کا کورس ہے، جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، جب چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، جب تک وہ 6 مہینے کا کورس نہیں کریں گے تب تک ان کی شادی نہیں ہوتی۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے شادی کا مقصد کیا ہے، شادی کے بعد کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ، نند کے ساتھ، دیور کے ساتھ، دیورانی کے ساتھ، جیٹھانی کے ساتھ، یہ سب لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔
ہم لوگ الحمدللہ اس کا ہم نے پروجیکٹ تیار کیا ہے اور ہم ہر جگہ دے رہے ہیں، ادھر بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ ایک کام ہم لوگ اور کر رہے ہیں، خواتین کی تربیت کے لیے ہمارے پاس پروجیکٹ ہے۔ ابھی دیکھیے بہت ساری مسلم خاتون بول رہی ہے نہیں اسلام میں پردے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، اسلام میں حجاب نہیں ہے، وہ بھی ان کو معلوم نہیں ہے اسلام میں حجاب ہے کہ نہیں ہے، وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارا دشمن ان کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ان کی تربیت بھی بہت ضروری ہے، ان کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک ان کو نالج نہیں دیں گے تب تک یہ ہمارے خلاف ہتھیار بنتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم پورے ملک کے مسلمانوں کو اسلام کا نظریہ دینا چاہتے ہیں، حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم ان کو بولنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ذہنی طور پر حملہ ہوتا ہے تو آپ مقابلہ کیجئے، آپ کے اوپر سماجی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر حملہ ہوتا ہے تو آپ اس کا مقابلہ کیجئے، اور اگر فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ جسمانی طور پر بھی ہر وقت تیار رہیے تاکہ دشمن آ کر کے آپ کی مسجد کو اور مدرسے کو توڑ کر نہ جائے۔ یہ بات بچوں کو، بچیوں کو، نسلوں کو سکھانا ہے، آپ کو بھی سکھانا ہے۔ اس لیے ہم لوگ پورے ملک کے اندر ہر جمعہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ہر جمعہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ آج کے سچویشن میں، موجودہ ماحول میں اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے یہ ہم پورے ملک کو دے رہے ہیں، یہ نظریہ دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آل انڈیا امامس کونسل علماء کرام کو تربیت دیتی ہے، آل انڈیا امامس کونسل نوجوانوں کو تربیت دیتی ہے، آل انڈیا امامس کونسل سماج کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کو تربیت دیتی ہے، آل انڈیا امامس کونسل قانونی جانکاری فراہم کرتی ہے، دستوری حقوق کے بارے میں جانکاری دیتی ہے۔ ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارا لیگل رائٹس کیا کیا ہیں، دستور میں کیا کیا حقوق دیے گئے ہیں۔ کوئی بھی آ کے، پولیس آ کر ہم کو ڈرا کر دھمکا کر کے کچھ بھی بول دیتا ہے کہ ہم کو اتنا معلوم نہیں، ٹرین میں جا رہے ایک ٹی ٹی آئے گا، ٹکٹ ہے، کنفرم ہے، پھر بھی بولے گا یہ جو تمہارے ہاتھ میں ٹکٹ ہے نا یہ نقلی ٹکٹ ہے، 500 روپیہ جرمانہ فائن دینا پڑے گا، ہم دے دیتے ہیں۔ کیوں دے دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ہر فیلڈ کا علم دینا یہ بہت ضروری ہے، عوام کو بھی، نوجوانوں کو بھی، خواتین کو بھی، نسل نو کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی۔ آل انڈیا امامس کونسل اس فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہے۔ آپ حضرات الحمدللہ تعلیم کے میدان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر جب غزوہ بیر معونہ کے موقع پر جب 70 صحابہ اور حفاظ اور قراء تھے جب شہید کر دیے گئے دھوکہ دے کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں چاہتا ہوں کہ ایسی ٹیم بنے ہر جگہ جو قرآن کے حافظ ہو اور قرآن اس کے سینے میں ازبر یاد ہو تاکہ کبھی قرآن کو مٹایا نہ جا سکے۔ آج یہ جو بچے ہمارے طلبہ قرآن یاد کیے ہیں، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبے کی ایک تائید ہے، اس مطالبے کو ہم نے پورا کیا ہے، لیکن اسی مطالبے تک ہمارا کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ اہل زبان تھے، وہ یاد کرتے تھے تو سمجھتے تھے ہم کیا یاد کر رہے ہیں، ہم اہل زبان نہیں ہیں، اس لیے ہم یاد کر رہے ہیں تو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم صرف یاد کر رہے ہیں۔ ہم کو اسلام سمجھنا ہے، اسلام سمجھانا ہے۔ جب تک ہم اسلام نہیں سمجھتے تب تک ہم کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کے اندر ہم کوئی بھی اچھا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حالات سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر حالات کے بارے میں بتایا ہے، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہارے ساتھ حالات آئے، اس سے پہلے بھی آتے رہے، تاریخ میں ایسے حالات آتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ حالات کیوں بدل رہے ہیں وہ ہم کو سمجھنا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیعلم اللہ الذین آمنوا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حالات آنے کے بعد ایمان والا کون رہتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے جب لالچ دی جا رہی ہے، جب انسان کے ساتھ سمجھوتا کیا جا رہا ہے، جب ڈرایا جا رہا ہے، مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیعلم اللہ الذین آمنوا، اس وقت مومن کون رہتا ہے، اس وقت اسلام پر کھڑا کون رہتا ہے۔
اس لیے یہ ایک چھٹائی کا زمانہ بھی ہے۔ اسلام کے نام پر بہت سارے خس و خاشاک اسلام کے اندر آ گیا ہے، وہ سب چھٹ جائیں گے حالات کے اندر۔ حقیقی طور پر سچے مسلمان اور ایمان والے کون ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان کو اور مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اتنا ہی نہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حق کی شہادت دینے کے لیے کون کھڑا رہتا ہے، حق بات بولنے کے لیے کون ڈٹا رہتا ہے، کون اڑا رہتا ہے، کون ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے چاہے اس کو اپنی جان قربان کر دینی پڑتی ہے لیکن وہ حق کی شہادت دیتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ہم میں سے ہی شہید ہونے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، اور کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہید بنانا چاہتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہم کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس لیے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ شہادت کی موت۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ شہادت کی موت۔ ہر انسان جو مرتا ہے موت کی شدت کی تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن شہید تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ ہر انسان جو مرتا ہے وہ حشر کے میدان میں حساب کتاب کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا شہید ہوا ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے۔ ہر انسان یہ خواہش کرے گا کہ میں جنت میں ہی رہوں، لیکن شہید جنت میں جانے کے بعد یہ تمنا کرے گا اے اللہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج تاکہ شہادت کی لذت پھر سے حاصل کر کے میں دنیا میں جنت کے اندر آ جاؤں۔ دنیا کے اندر جنت کے اندر ہر انسان کی الگ الگ شان ہوگی، لیکن شہید کی شان شایان شان ہوگی۔ ہر انسان سے زیادہ عزت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین رکھا ہے، سب سے شارٹ کٹ راستہ، سب سے مختصر راستہ جنت میں جانے کا شہادت کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں شہادت کے لیے نسلوں کو تیار کرنا ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا ہے اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو آج نہیں تو کل ہم کو مرنا ہے۔ کوئی ہاسپٹل میں پیر رگڑ کے مرے گا، کوئی اپنے گھر میں بستر پر پیر رگڑ کے مرے گا، کوئی گندگی لگا کے مرے گا، کوئی بھوکا مرے گا، کوئی پیاسا مرے گا، لیکن عزت کی موت وہ مرے گا جو شہادت کی تمنا کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ پیدا ہونے والے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے نظام کو لاگو کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نظریے کے اندر ہماری زندگی کی آخری تمنا شہادت ہونی چاہیے۔ ہم دنیا میں رہیں گے تو عزت سے رہیں گے، اور موت ہوگی تو عزت والی موت ہم کو ملے گی۔ اس کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو، ہمارے عورتوں بچوں کو، ہم سب کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ نا امید نہیں ہے، وہ دن آئے گا جب پھر سے ایک انقلاب برپا ہوگا۔ اس ملک کے اندر آج ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ وقت آئے گا جو سب سے زیادہ بلند پھر سے اسلام کا نام ہوگا۔ آج ہمیں ستانے کی، حقوق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ہم حقوق دینے والے بنیں گے، انصاف کرنے والے بنیں گے، ہم لوگوں کے سامنے ان کی ضروریات پوری کرنے والے بنیں گے، اور دنیا سے جائیں گے تو شہادت کی موت لے کر جائیں گے، تاکہ اللہ کے بارگاہ میں ہم کہہ سکے اے اللہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا۔ آج پھر سے ہمیں اسی راستے پہ گامزن ہونے کی ضرورت ہے، اسی نظریے کے ساتھ اپنے نسلوں کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے تعلیم کا مقصد۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔